محمد علی ستپارہ اور ساتھیوں کی K2 پر مہم جوئی۔ ڈیتھ زون کسے کہتے ہیں اور کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اگر اس سے زیادہ وہ وہاں رہیں تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا جمعے کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہے، اور سنیچر کے روز کی تلاش میں جانے والے آرمی ہیلی کاپٹر نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی، لیکن ابھی تک تینوں کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ لیکن سب دعا گو ہیں کہ پاکستان کے ان ہیروں کو جلد ہی تلاش کر لیا جائے۔ تاہم پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہ پیمائی سے متعلق دلچسپی رکھنے والوں حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی اب یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود 8000 میٹر کی بلندی پر ان تینوں کوہ پیماؤں کا زندہ رہنے کے اب کتنے امکان موجود ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور وہ کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور کتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم کی آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں، تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ K2 پر عموماً کیمپ 1 یعنی 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی کوہ پیما یہاں پر بہت سی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، جس میں پہلے وہ کوہ پیما کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب ہذیانی خیالات آتے ہیں، اور وہ پھر وہی کرتے ہیں جو ایورسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا تھا۔ اس فلم میں بھی اس کو ایسے خیالات آنے لگے اور اس نے خود ہی اپنے آپ کو مار لیا۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو قدرتی موسم کے ساتھ نبر آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی کرنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی کمی سے انسانی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں تیز ہوائیں بھی کوہ پیماؤں کی جان کے لیے جان لیوا ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور آپ مخصوص وقت سے زیادہ یہاں نہیں گزار سکتے، اور یہاں نیند یا زیادہ دیر تک رکنے کا مطلب موت ہے۔ اسی لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوہ پیما سوتے نہیں، بس کچھ دیر وہاں پر رکتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ کوہ پیماؤں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں اس سے زیادہ وقت نہ گزاریں اور فوراً واپسی کی راہ لیں، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ محمد علی ستپارہ بھی
K2 کی ڈیتھ زون میں داخل ہو چکے تھے، جس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔ پوری قوم دعا گو ہے کہ ان کو جلد تلاش کر لیا جائے۔